السلام علیکم، میرا نام ہے شکیل احمد جامی اور آج ہم بات کریں گے سب سے اہم ٹاپک کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بزنس اور فوریکس میں کیا فرق ہے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس ترتیب دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بزنس کیا ہے، ٹریڈنگ کیا ہے، بزنس اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے، ٹریڈنگ مارکیٹس کیا کیا ہیں اور فوریکس ہی سب سے بیسٹ کیوں ہے۔ بات کرتے ہیں بزنس کی۔ بزنس میں کوئی بھی انسان کسی بھی ہول سیلر مارکیٹ میں جاتا ہے، اس میں وہ جس آئٹم کا بزنس کرتا ہے، مثال کے طور پہ کپڑے لے لیں تو وہ کیا کرتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، ان کو اپنی شاپ یا سٹور پہ لاتا ہے اور کچھ مارجن پہ بیچ کے پروفٹ کما لیتا ہے۔ اب ٹریڈنگ کی بات کریں تو ٹریڈنگ میں وہی انسان اسی مارکیٹ میں جاتا ہے، کپڑوں کو خریدتا ہے اور اسے اپنی شاپ یا سٹور پہ نہیں لاتا بلکہ ان کپڑوں کو اسی مارکیٹ میں ہی کچھ مارجن پہ بیچ دیتا ہے۔ اکثر آپ نے بڑی مارکیٹس میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی ریڑھی یا سٹال لگا کر اپنا آئٹم بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی جوتیاں بیچ رہا ہے، کوئی کاسمیٹکس بیچ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ان سب لوگوں کو ہم ٹریڈرز کہتے ہیں، ان کو ہم بزنس مین نہیں کہہ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ٹریڈنگ یا بزنس مارکیٹس کی۔ ٹریڈنگ مارکیٹس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ٹریڈیشنل یا روایتی مارکیٹ اور دوسری ہے فائنینشیل مارکیٹ۔ ویسے تو آج کل ایک اور مارکیٹ بھی بہت پاپولر ہے جس کا نام ہے آن لائن مارکیٹ۔ ٹریڈیشنل یا روایتی مارکیٹ کی ایک جدید شکل ہے یا آپ اسے ڈیجیٹل شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹریڈیشنل یا روایتی مارکیٹ کی مثال تو پہلے میں نے دے دی ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹ کی۔ فائنینشیل مارکیٹ میں آپ ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی سے تبدیل کرتے ہیں۔ آپ ایک ملک کی کرنسی کو خریدتے ہیں، پھر اس کرنسی کو بیچتے ہیں اور اپنے ملک کی کرنسی کو خرید لیتے ہیں۔ ٹریڈیشنل مارکیٹس میں آپ اپنے ملک کی کرنسی کو دیتے ہیں اور کوئی آئٹم خریدتے ہیں، پھر اس آئٹم کو واپس اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں اور اپنی کرنسی کو لے لیتے ہیں۔ فائنینشیل مارکیٹ میں آپ اپنے ملک کی کرنسی سے کسی اور ملک کی کرنسی کو خریدتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی روپے دے کر آپ امریکن ڈالر، یورپین یورو یا جاپنیز ین وغیرہ خریدتے ہیں، اور پھر جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو آپ دوسرے ملک کی کرنسی کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے ملک کی کرنسی کو واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹریڈیشنل مارکیٹ اور فائنینشیل مارکیٹ میں یہی ایک مین فرق ہے۔ ٹریڈیشنل مارکیٹ میں کوئی ایک آپ آئٹم بیچتے اور خریدتے ہیں، جبکہ فائنینشیل مارکیٹ میں آپ کرنسی سے کرنسی کو ہی خرید رہے ہیں اور کرنسی سے کرنسی کو ہی بیچ رہے ہیں۔ اس لیے میرے حساب سے تو فوریکس اور بزنس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اگر آج کل کے حالات کی بات کی جائے تو فوریکس سب سے بیسٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فوریکس سب سے بیسٹ کیوں ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نالج اباؤٹ آئٹم کی۔ آپ نے اگر ٹریڈیشنل ٹریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے یا ٹریڈیشنل بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے جس آئٹم کا بزنس یا ٹریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے آپ اس آئٹم کی مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کپڑے کا بزنس کرنا ہے یا شوز کا بزنس کرنا ہے تو آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے کہ کس کمپنی کے آئٹم اچھا ہے، کس کمپنی میں مارجن زیادہ ہے۔ لیکن فوریکس میں آپ کو کرنسی کے اندر گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کچھ ٹیکنیکس آنی چاہیے جو کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے ایریا یا علاقہ جہاں پہ آپ نے ٹریڈنگ یا بزنس کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایریے کا فیشن اس کے کلچر کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اسی حساب سے لوگ مصنوعات خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پنجاب کے کلچر کے کپڑے یا آئٹم وغیرہ کے پی کے، بلوچستان، جی بی وغیرہ میں نہیں بیچ سکتے، اسی طرح دوسرے علاقوں کے پنجاب میں نہیں بیچ سکتے۔ فوریکس میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے امریکہ، چائنا، جاپان، برطانیہ، روس، غرض دنیا کی کسی بھی ملک کی کرنسی کو خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ٹریڈنگ سیٹ اپ۔ آج کل آپ نے کسی بھی اچھی جگہ، کسی اچھی مارکیٹ میں چھوٹا سا سیٹ اپ بھی لگانا ہو تو آپ کو اس کے لیے بھی پہلے مارکیٹ والوں سے اجازت چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کو کنٹونمنٹ یا ٹی ایم اے والوں سے اجازت چاہیے،
फिर उसके बाद अपने सेटअप का रेंट भी पे करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। फॉरेक्स के लिए आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है, जो कि आजकल वैसे भी तकरीबन हर बंदे के पास मौजूद है। चौथे नंबर पे आता है सेटअप अमाउंट। एक छोटे से छोटे ट्रेडिंग सेटअप के लिए भी कम से कम आपको 25 से 30 हज़ार रुपये दरकार है, और अगर आपने प्रॉपर बिजनेस करना हो तो 2 से 3 लाख चाहिए कम से कम। जबकि फॉरेक्स में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्मार्टफोन तो आजकल तकरीबन हर बंदे के पास मौजूद है, और आप 4 से 5 हज़ार से सेंट अकाउंट बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप डेमो अकाउंट बनाएं और सीखते रहें। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप कुछ भी मत इन्वेस्ट करें। टाइमिंग, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग हो या बिजनेस हो, आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। पाकिस्तानी बिजनेस आवर्स के हिसाब से आपको 8 से 10 घंटे लगातार अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ता है। फॉरेक्स में टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। आप फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, दिन करें, रात करें, जब आपका दिल करे उसी वक्त आप अपनी ट्रेडिंग या अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों के फॉरेक्स के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको यह भी पता चला होगा कि फॉरेक्स भी एक मुकम्मल बिजनेस है। अब बाकी बिजनेसेस की तरह यहाँ भी रातों रात अमीर नहीं हो सकते, और अगर आप गैम्बलिंग के माइंड से फॉरेक्स में आना चाहते हैं तो बेशक ना आएं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल शकील अहमद जामी को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज फॉरेक्स ट्रेडिंग इन उर्दू को भी लाइक और फॉलो कर दें। अगर आप लोग फॉरेक्स की ट्रेडिंग और इस मुकम्मल बिजनेस को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे मुदस्सर इकबाल साहब का नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।